بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کی ہماری سیٹنگ میں ہم جو ریکارڈنگز کروا رہے ہیں نا، میں نے ایک پورا سیکشن ہے ہمارا انشاءاللہ کہ ہم جو یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ کامنٹس آ رہے ہیں نا ان کو ہم فالو کریں گے، اور کچھ آڈیو میں کچھ کویسچنز ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج کا جو پہلا کامنٹ ہے نا، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، غالباً کا نام اسلم صاحب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعمان بھائی ایک ویڈیو اس چیز پر بنائیں، اس ٹاپک پر کہ زنا جو ہے معاشرے میں ہمارے بہت پھیل رہا ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ جی ہاں، ہاؤ ٹو پریونٹ زنا فرام اسپریڈنگ، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں اس پہ چند ایک باتیں مختصر انشاءاللہ کہوں گا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کی روک تھام کرنے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے جی ہاں اللہ کی کتاب کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں اس کو روکنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے۔ جی ہاں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا مت کرو۔ ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے کہ یہ مومنوں پہ حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ سورہ الاسراء 15ویں سپارے میں مکی سورہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست وارننگ دی ہے زنا کے بارے میں، جسے پری میرٹل ریلیشنز یا سیکشول انٹیمیسی، اس پہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مت کرو، ولا تفعلوا الزنا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ وہ فحاشی ہے، وہ گندا راستہ ہے جو انتہائی بری راہ ہے۔ یہ اندازہ کریں، یہ ایک فحاشی کی اور خباثت کی بد راہ ہے جو تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں اس میں ملنے والا۔ اندازہ کریں، زنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان گناہوں کے ساتھ رکھا ہے جس پہ ہر مسلمان جو ہے وہ آگ سے خوف کھاتا ہے، یعنی کہ دگنا تگنا عذاب جسے کہتے ہیں نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ سورہ فرقان مکی صورتیں، آپ دیکھیں قرآن کے جتنے احکامات ہیں نا، ججمنٹس، وہ آتی ہیں مدینہ میں، لیکن یہ مکی صورتوں پہ ہمارے سامنے کتنی زبردست وارننگ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کی صفتوں میں کچھ صفتیں بتائیں کہ مومن جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کسی کا ناجائز قتل نہیں کرتا اور زنا نہیں کرتا۔ 3 گناہ، شرک، قتل اور اس کے بعد زنا، یعنی اندازہ کریں زنا بھی آپ کی شرافت کا قتل ہے، آپ کی حیا کا قتل ہے۔ جو بھی اس میں انوالو ہیں دونوں پارٹیز، ان کی شرافت کا، حیا کا، ویلیوز کا، کلچر کا، آپ کے دین کی تمام قدروں کا قتل ہے۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے ساتھ رکھا ہے۔ اور اللہ نے کہا مومن یہ نہیں کرے گا کبھی کام، اور جو یہ کرے گا یلقى اثاما، اس پہ بڑے گناہ اس کے پڑیں گے، اور یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، سورہ فرقان کے آخری تقریباً صفحے پہ آپ کو یہ آیات ملیں گی، اراؤنڈ 70 کے قریب۔ سورہ فرقان 20واں سپارہ جو ہے اس کا 19ویں سپارے کے شروع میں، اندازہ کریں 19ویں سپارے کے بالکل شروع میں یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ یہ زنا اتنی زبردست چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پہ یہ حرام ہے۔ اب اس لیے دین نے جب یہ چیز اتنی خطرناک تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لگائے ہیں پہرے، اور وہی چیزیں ہیں وہ پہرے جو ہے نا، جیسے آپ ایک سڑک پہ جائیں تو بہت سارے بیریئرز لگے ہوتے ہیں، سپیڈ بریکرز لگے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہمارے سامنے سپیڈ بریکرز اور بیریئرز لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل کر لیں گے تو زنا سے ہم بچیں گے۔ معاشرے میں جو پھیل رہا ہے زنا، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا فحاشی کا پھیلاؤ ہے۔ سب سے پہلے بہن بھائی کوشش کریں، ہر مسلمان بہن بھائی پردے کا اہتمام کریں، بہنیں بھی کریں، بھائی اپنی آنکھوں کے پردے کی پریکٹس کریں، غیر محرم کے ساتھ انٹرمنگلنگ نہ کریں۔ یہ ساری کی ساری باتوں میں بظاہر تو کوئی زنا نہیں نظر آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نبی، اندازہ کریں معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، عورت سے شیک ہینڈ نہیں کیا۔ آج کل شیک ہینڈ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں عام دکھایا جا رہا ہے جیسے کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس کی جگہ جلتی ہوئی سلاخ پکڑ لوں گا مگر غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب بتائیں کیا کریں؟ ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوئے کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یا جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ نہ ملانا پڑے، اور ہمارے ہاں اب عام کلچر بنتا جا رہا ہے۔ اس سے بچیں، پرائیویٹ سیکلوژن میں غیر محرم سے نہ ملیں، تنے تنہا جہاں کوئی تیسرا نہ آ سکتا ہو، ان چیزوں سے بچیں۔ پرائیویٹ گیدرنگز، پرائیویٹ چیٹ، سیکرٹ چیٹ، یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ بیریئرز ہیں جس پہ آپ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ اس گناہ سے۔ یہ چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سپیڈ بریکرز کی طرح بیریئرز ہیں، ان پابندیوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ زنا سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سارے بیریئرز ہٹا دیے، اختلاط کو عام کر دیا، اپنی شادیوں میں، محفلوں میں،
اسکولوں کالجوں میں ہر جگہ اختلاط اختلاط اختلاط. ٹیچرز بھی امید کرتا ہوں میری بات کو سنیں گے. کلاس رومز میں بھی جہاں اب کو ایجوکیشن ہر جگہ ہو رہی ہے, مجھے معلوم ہے اس کے اثرات, میں نے کو ایجوکیشن میں دیکھا کیا کچھ ہوتا ہے اور بغیر کو ایجوکیشن کا بھی میں نے پڑھ کے دیکھا, زمین آسمان کا فرق ہے. میری اسکولنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوئی ہے نا, تو یونیورسٹی ایجوکیشن میری ساری الحمدللہ یہاں پر ہی ہے, بیچلر سے لے کے آگے پی ایچ ڈی کے سفر تک. تو آپ لوگ ان چیزوں کو, اختلاط کو عام نہ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ قرآن نے اور اللہ کے نبی نے پہرے لگائے ہیں. اگر آپ نے یہ پہرے ہٹا دیے, یہ سیف گارڈز ہیں, یہ سیف گارڈز ہٹا دیے تو ایکسیڈنٹ ہوگا, زنا آسان ہو جائے گا, زنا خود بخود پھیلے گا. تو یہ جو پابندیاں قرآن اور سنت میں لگی ہوئی ہیں نا, ان پہ واپس چلے جائیں, زنا خود بخود رک جائے گا. قانون بنانے سے اور ان چیزوں سے نہیں رکنا, اس وقت بہت کام خراب ہو چکا ہے. تو واپس آ جائیں ان بیسکس پہ, چھوٹی چھوٹی پابندیوں پر. آپ دیکھیں گے کہ جو غیر محرم کے ساتھ ہمارا فریکوینٹ منگل ہونا ہے نا, اس میں تھوڑا سا ریسٹرکشن اگر آپ کر دیں گے نا, تو انشاءاللہ زنا کا پھیلاؤ خود بخود رک جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو چند ایک نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. غض البصر ہے مردوں کا, عورتوں کا پردہ ہے, حجاب ہے, یہ آپ کی حفاظت ہے. میری بہنیں اس بات پہ غور کریں, جو برے مرد ہیں نا, فحش لوگ, ان کا فائدہ ہے. پہلے کسی کو بدکاری کے لیے 50 میل دور جانا پڑتا تھا کسی جگہ منہ کالا کرانے, اب اس کو ہر جگہ اویلیبلٹی ہو گئی ہے. فائدہ کس کا ہوا, برے مرد کا یا بیچاری حوا کی بیٹی کا؟ تو آپ کا اس میں فائدہ ہے. ان چیزوں کو پریونشن کے طور پہ دیکھیں, اسلام کی پریونٹیو اسٹریٹجی کو سمجھیں, اسلام کی حکمت کو سمجھیں. یہ دین حکمت ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ چاہتا ہے میرا آپ کا نسب محفوظ رہے, میرے آپ کے بچوں کی معاشرے میں عزت ہو. ناجائز اولادیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں, کتنوں کو آپ قتل کریں گے, کتنوں کو آپ عیدی سینٹر پہنچائیں گے. ان دی اینڈ کیا ہونا ہے, جیسے یہاں پہ ہوا ہے, عام پھیلنا شروع ہو گیا, بچے اپنے ماں باپ کی شادی میں خود شامل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو حال ہو گیا. اس کے بعد معاشرے میں پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے, پھر بدکاری عام ہے, حرام کی اولادیں بھی عام ہو جاتی ہیں. پھر تو وہ کہتے ہیں نا, احساس زیاں بھی جاتا رہا, شرم ختم ہو جاتی ہے. ہم ایک شرم والا معاشرہ ہے, اس شرم کے مقام پہ واپس آ جائیں جو قرآن اور سنت ہمیں سکھاتی ہے. انشاءاللہ یہ زنا خود بخود اس کا روک تھام ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. واللہ اعلم.